مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے بڑے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی، اپنی سیاست قربان کی ریاست کے لیے، مگر اب جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور پھر بائی دا وے جو بیٹھکیں لگی ہوئی ہیں دبئی میں، آپ لوگوں کے ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے ہیں، جوڑ توڑ چل رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ الیکشنز سے پہلے آپ کی حکومت جو موجودہ پی ڈی ایم ہے عوام کے لیے کچھ کرے گی؟ دیکھیں، آپ نے تو پہلے انٹرو میں اتنا کچھ چارج شیٹ کر دیا ہے، اس کو تو خیر کیا اس کے کمنٹ کرنا ہے، اس پہ کیوں لمبی بات ہے، لیکن جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کوئی ریلیف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے الیکشن سے یا اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جس حالات میں گورنمنٹ سنبھالی گئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی کی کیا حالات تھے، معیشت کا جس طرح بیڑا گرک کیا گیا، لیکن آپ لوگ کیوں نہیں کمپیئر کرتے 2017 اور 2018 کی جو اکانومی تھی اس کے ساتھ جو 2022 کو اس حکومت کو ورثے میں ملی ہے، ان کی 4 سال کی حکومت کے بعد عمران خان کی کہہ لیں یا پی ٹی آئی کی، تو وہ ساری آپ کے سامنے ہے، اس کی جتنی گریوٹی تھی، جتنا کرائسس تھا، جتنی اکانومی کا برا حال ہوا تھا، اس کو درست کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یا اتنے عرصے میں نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک قسم کی پولیٹیکل کاسٹ ہم نے دی، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ حالات بہت برے ہیں اور اس کا پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑے گی، لیکن اگر نہ کرتے تو ڈیفینیٹلی آج ملک جس طرح ابھی کھڑا ہے ڈیفالٹ سے بچ کے، تو شاید حالات بہت زیادہ خراب ہوتے، اس کو سنبھالا دیا ہے، اس کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اس کو اس معیشت کی جو حالت تھی اس سے باہر نکال کے ایک ڈائریکشن سیٹ کی ہے، اور آج اللہ کے فضل سے کوئی دور دور تک بھی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں، اور انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں 1 سال کے بعد ہی، حالانکہ یہ ٹائم لگتا ہے 3 4 5 سال اس طرح کی اکانومی کو درست کرنا۔ جب 2013 میں ہمیں اکانومی ملی تھی اس وقت بھی اس طرح تو نہیں، لیکن اس سے ملتے جلتے حالات تھے، ریزروز بھی کم تھے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے تھی، سٹاک ایکسچینج بہت ہی نیچے 12,000 پہ چلی گئی ہوئی تھی، تو یہ بہت زیادہ جو انڈیکیٹرز تھے اس وقت اتنے پازیٹیو نہیں تھے، تو اس وقت جو ہم نے 2018 میں چھوڑی تو اس وقت جتنے بھی بلومبرگ ہو یا وہ جو دوسرے ادارے ہیں ہمارے انٹرنیشنل جو اس پہ اکانومی پہ اپنی اسیسمنٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے رانا تنویر صاحب، آپ کی بات بالکل بجا ہے، ظاہر ہے کہ مشکل حالات جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے، لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ دونوں اشخاص جو ہیں بڑی پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، 2 بڑی پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کوئی منشور ہوتا ہے پارٹیز کا، اور ہمارے لیے تو یہ منشور ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے جب الیکشن بڑے قریب آ گئے ہیں رانا صاحب، تو پھر کیا منشور لے کے جائیں گے عوام کے پاس، کیونکہ عوام تو پس گئے مہنگائی میں نا؟ نہیں، پہلے تو میں بتاؤں، آپ نے پہلا جو سنٹینس کہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے یہی کہتی ہے، لیکن میں بتاؤں یہ بات نہیں ہے، لیکن آپ اس کے جو ڈیٹا ہوتا ہے یا نمبر ہوتا ہے یا فگر ہوتے ہیں یا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز، وہ سارے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو اس وقت 12% مہنگائی تھی، اور ہم نے 4% پہ پی ٹی آئی کو دی، تو یہ ڈالر جو تھا وہ بھی 105 پہ پی ٹی آئی کو دیا، یا 122 پہ یا 20 پہ چلا گیا 1 سال میں، جب میاں صاحب گئے اس وقت 105 کا تھا۔ تو یہ سارے فگرز ہیں جو بہت برے طریقے سے خراب ہوئے ہیں فگر، تو باقی رہا ریلیف دینے کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف جتنا ہم کر سکیں کیا ہے، لیکن آئندہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن میں لوگ باشعور ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو اویئرنیس ہے، وہ سچویشن کو قاعدہ کمپریہنڈ کرتے ہیں، لیکن اس وقت ٹھیک ہے ان کو امیجیٹ ایک تکلیف پہنچی ہے تو اس سے وہ ضرور تھوڑا کرب کرتے ہیں، لیکن میں جب ووٹ کی باری آئے گی تو اس کے ڈائنامکس مختلف ہیں، وہ پی ایم ایل این کو ہی پریفر کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں جیتیں گے اللہ کے فضل سے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا کانفیڈنس سے کہا ہے کہ ہم جیتیں گے۔ ٹھیک ہے، میں چانڈیو صاحب کو انوالو کر لیتی ہوں، رانا صاحب اجازت دیں۔ چانڈیو صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے اور اینڈ پہ جو انہوں نے لائن کہی ہے کہ 2023 کے جو الیکشن ہے، یعنی چلیں یہ تو مجھے واضح ہو گیا کہ الیکشن 2023 میں ہو رہے ہیں،
جس طرح رانا تنویر صاحب نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعتاً نون لیگ جو ہے وہ اتنی ایفرٹس کر چکی ہے کہ وہ الیکشن جیتے گی, یا پیپلز پارٹی چونکہ وہ بھی امیدوار ہے, کینڈیڈیٹ ہے, پھر پنجاب میں بھی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں جیتنے کی, کراچی سندھ تو آلریڈی آپ لوگوں کے پاس ہے, تو آپ کی آپشن بھی موجود ہے ویسے عوام کے پاس بھی؟ میں پہلی گزارش کروں ذرا 2 منٹ ہمیں بھی گفتگو کے لیے دے کہ آپ نے اتنے تلخ لہجے میں اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور حکومت کے خلاف وائٹ پیپر پڑھا ہے. تو ابھی ہماری بھی بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں, جب بہت جوابات ہو گئے تو جوابات پورے تو نہیں دے سکیں گے, اتنا آپ ٹائم مجھے نہیں دے سکیں گی, لیکن ذرا سکون سے سنیے گا. آپ کا ایک تو لہجہ تھوڑا نرم کریں تو بہتر ہے, نہ کریں تو کوئی بات نہیں. ہم میڈیا کے کچھ افراد کا لہجہ برداشت کر گئے ہیں کئی سالوں میں. دوسری بات, ایک حکومت میں حکومت کی سیاست کرنے والے یا انتخابی سیاست کرنے والے سیاستدان کو پر امید ہونا چاہیے. ہم بھی پر امید ہیں, ہم مایوس نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے, حالات ٹھیک کریں گے. لیکن آپ دیکھ لیں بڑے مشکل حالات میں بھی پارٹیاں آگے آتی ہیں, ملک کو اس بحران سے نکالتی ہیں. یہ ملک صرف معاشی بحران میں نہیں تھا, معاشی بحران سے بڑھ کر اس ملک میں سیاسی بحران نے اپنی طاقت پکڑ لی تھی. اور جن ملکوں میں سیاسی بحران ہوتا ہے وہاں معاشی بحران نہیں حل ہو سکتا. جب تک آپ سیاسی ماحول کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک ملک کو سیاسی طور پہ پرسکون نہیں رکھیں گے, کوئی معاشی پروگرام آپ کا کامیاب نہیں ہو سکے گا. اب آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں, خان صاحب کے زمانے میں کئی وزراء ہیں, ایک کا نہیں نام, کئی وزراؤں کے بیان میڈیا پہ موجود ہیں, اگر آپ نہیں سنیں تو پھر دیکھ لیں. ان سب لوگوں نے ایک ہی اعتراف کیا ہے, انہوں نے صرف اپنے, ہم تو الگ بات ہے ان کے لیے کہتے ہیں, لیکن انہوں نے صرف ایک بات مانی ہے کہ ہماری اس حکومت کی ایک ہی خرابی ہے کہ ہم نے اس ملک کو مہنگائی میں مبتلا کیا ہے, اس ملک میں مہنگائی نے بیڑا غرق کر دیا ہے, ہم معاشی طور پہ پریشان. یہ اس زمانے کے وزراء نے اعترافات کیے ہیں. اب جو وہ حکومت جس کو ہم فرشتوں کی حکومت ثابت کرنا چاہتے ہیں, وہ اعترافات چھوڑ کے گئی ہے کہ اس ملک کو ہم نے بحران میں مبتلا کیا. اب کئی معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے معاملے میں پی ٹی آئی حکومت کی غلطیاں ہیں, انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے, انہوں نے بہت ساری باتیں کر کے ان سے گمراہ ہو گئے. پھر چھوڑ دیں, اس دور کے وزیر خزانہ کے بیانات پڑھ لیں, ریکارڈ پہ موجود ہے ان کی گفتگو, ٹیپ کی گئی ہے گفتگو. انہوں نے خود ایسی صورتحال پیدا کی کہ آنے والی حکومت کے لیے بحران پیدا ہو. وہ وطن پرست حکمران نہیں تھے, وہ وطن پرست حکمران نہیں تھے. میں کہہ رہا ہوں وہ وطن پرست سیاستدان بھی نہیں تھے. انہوں نے جان بوجھ کے ایسا ماحول پیدا کیا آنے والی حکومت کے لیے کہ وہ پریشان رہے. ہم ایسا نہیں کرتے, ہم ایسا نہیں کرتے. ہم کہتے نہیں, ہمیں حکومت کا موقع ملا ہے, ہمیں بحران سے نکلنا ہے. میں آپ کا 1 منٹ اور لینا چاہتا ہوں. آپ ضیاء الحق کی مصیبت آئی اس ملک پہ, اس کے بعد کس نے سنبھالا؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھاگی نہیں, اس نے بحران اپنے سر پہ لیا اور مسئلے کو حل کیا. اس کے بعد حکومت آپ دیکھ لیں ضیاء الحق کے بعد, پھر مشرف نے جتنے سال حکومت کر کے اس ملک میں بحران پیدا کیا, کس نے آ کر سنبھالا دیا؟ ایسے ایوب خان کے بعد کس نے سنبھالا دیا؟ ہم سیاستدان ہیں, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم اپنی خاطر ملک کو بحران میں مبتلا کرنے والے نہیں ہیں. یہ صورتحال پیدا کی گئی ہے, لیکن رانا صاحب نے ٹھیک کہا ہے, وہ پر امید ہونا چاہیے, ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر حکمران مایوس ہوں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہوگا. ورنہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے, پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں ہے, انتخاب کا راستہ ہے. اگر بالکل ہی ناکامیاں ہو جائیں گی تو عوام اپنا فیصلہ دیں گے. ہم عوام کو نہیں روک سکتے اپنے فیصلے سے, وہ دیں گے. ہم پر امید ہیں, ہم پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں, ہم نے ملک میں بھی کام کیا ہے. میرے چیئرمین نے, میرے سابق صدر نے جس انداز سے ملک میں سیاست کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے نتائج بہتر ثابت ہوں گے. میں سمجھتا ہوں ان کی کوششوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حالات بہتر ہوں گے.